السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 16 اگست 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اقدس امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا مقصد اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت اور اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک تھی۔ مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک میں آزادی وطن کی شمع روشن کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں 1857 عیسوی دہلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک درختوں پر علماء کی گردنیں اور جسم لٹکے ہوئے ملتے تھے۔ روزانہ 80 علماء پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے۔ میں دہلی کے ایک خیمے میں بیٹھا تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی۔ میں نے خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگاروں پر 30-40 علماء کو ننگا کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے 40 اسی طرح لائے گئے، انہیں ننگا کیا گیا۔ ایک انگریز نے ان سے کہا اگر تم انقلاب 1857 میں شرکت سے انکار کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ خدا کی قسم سارے علماء جل کر مر گئے مگر کسی ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ مزید جانکاری کے لیے آپ 1857 کی کہانی انگریز ٹامسن کی زبانی ماخوذ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند شمارہ نمبر 1 جلد نمبر 97 پڑھ سکتے ہیں۔ تحریک آزادی ہند اور دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن کو بحال کرنے، علوم شریعہ سے آگاہ کر کے جوہر اسلام کو اجاگر کرنے اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے خطوط پر چلنے کے لیے ہوا تھا، وہیں ہندوستان کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے نجات دلانے اور مغربیت سے دور رکھ کر انگریزوں کی کوشش کو ناکام کرنا بھی اس کا ایک اہم مقصد تھا۔ انگریزوں کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے دارالعلوم ایک ضرب کلیم ثابت ہوا جس کی مجاہدانہ و سرفروشانہ کوششوں نے ہندوستان میں انگریز کا جینا دو بھر کر دیا۔ ہندوستان کی طویل جدوجہد آزادی میں ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیاں دی۔ انہوں نے تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں ڈٹے رہے تاکہ قابض غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ فرزندان دیوبند نے انگریزوں کے خلاف محاذ کر کے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ تاریخ حریت ہند کا روشن باب ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ صفحہ نمبر 416 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کا چپا چپا مسلمانوں کے محب وطن ہونے کی دلیل۔ ہندوستان جس طرح ہندوؤں کا وطن ہے اسی طرح مسلمانوں کا بھی وطن ہے۔ ان کے بزرگوں کو ہندوستان آئے صدیاں گزر گئی، ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کی شوکت کے آثار موجود ہیں جو زبان حال سے مسلمانوں کی وطن سے محبت کی شہادت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی موجودہ نسل کا تو خمیر ہی ہندوستان کے آب و گل سے بنا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہندوستان سے ویسی ہی محبت ہے جیسی ایک سچے محب وطن کو ہونی چاہیے۔ یہ فرمان ہے امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے خطبہ صدارت صفحہ نمبر 19 میں تحریر فرمایا تھا۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ لال قلعے کی فصیل سے RSS کی تعریف، مچا ہنگامہ۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک نے PM نریندر مودی پر سادہ نشانہ۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے یوم آزادی 2025 کے موقع پر لال قلعے کے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کی تعریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعظم کو RSS کی ستائش کرنی تھی تو ناگپور میں جہاں سنگھ کا صدر دفتر واقع ہے بطور سوم سیوک کرتے، نہ کہ لال قلعے سے بطور وزیر اعظم۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یوم آزادی کی تقریر میں RSS کی تعریف کرنا آزادی کی جد و جہد کی توہین ہے۔ RSS اور اس کے نظریاتی ساتھی انگریزوں کے وفادار تھے، انہوں نے کبھی بھی آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا بلکہ انہیں انگریزوں سے زیادہ تو گاندھی جی سے نفرت تھی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ اقدام RSS کے کردار کو آزادی کی تحریک میں جائز اور باوقار دکھانے کی کوشش ہے، حالانکہ یہ تنظیم کبھی آزادی کی جد و جہد کا حصہ نہیں رہی۔ اسد الدین اویسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ RSS کی سوچ ہندوستانی آئین کے اقدار، مساوات، شمولیت اور جمہوریت سے متصادم ہے۔ اسد الدین اویسی کے مطابق ہندوتوا کا نظریہ اخراج پر مبنی ہے اور ہمارے آئین کی روح کے خلاف ہے۔ اگر نریندر مودی جی کو RSS کی
تعریف ہی کرنی تھی تو بطور سوم سیوک ناگپور جا کر کرتے، لال قلعے سے بطور وزیر اعظم کیوں؟ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیں ایک بار پھر یاد دلایا ہے کہ ہمیں اپنی اصل تاریخ پڑھنی ہوگی اور اصل ہیروز کو یاد رکھنا ہوگا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب بزدلی کو بہادری بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اسد الدین اویسی نے RSS کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جب 1948 میں گاندھی جی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کے RSS سے تعلق کی وجہ سے اس تنظیم پر پابندی لگائی گئی تھی، بعد میں سنگھ کے رہنما MS گوالکر کے آئین سے وفاداری کے عہد کے بعد یہ پابندی ہٹائی گئی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ چین ہمارا سب سے بڑا بیرونی خطرہ ہے، لیکن اس سے بڑا خطرہ وہ نفرت اور تفریق ہے جو سنگھ پریوار ہمارے ملک کے اندر پھیلا رہا ہے۔ ان طاقتوں کی شکست دے کر ہی آزادی کی اصل حفاظت ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم کے بیان پر وزیر اعلیٰ کرناٹک کا رد عمل۔ دوسری جانب کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے لال قلعے سے وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم آزادی کی تقریب پر سوال اٹھاتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا کہ وزیر اعظم راشٹریہ سوم سنگھم یعنی RSS کو دنیا کی سب سے بڑی NGO کہہ کر غلط تبصرہ کر رہے ہیں۔ RSS کوئی غیر سرکاری تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی اور تفرقہ انگیز تنظیم ہے جو ٹیکس نہیں دیتی اور ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتی ہے۔ RSS کی حمایت پر منحصر ہے PM۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ لال قلعہ BJP کی ریلی کا اسٹیج نہیں ہے، یہ ایک تاریخی مقام ہے جہاں وزیر اعظم کو تمام ہندوستانیوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی پارٹی کی تنظیم کی تعریف۔ وزیر اعظم نے RSS کی تعریف کرتے ہوئے ایک پرچارک کی طرح بات کی، نہ کہ 140 کروڑ عوام کے لیڈر کی طرح۔ یہ تعریف مودی جی کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ وہ سیاسی طور پر کمزور ہے اور RSS کی حمایت پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ملک کو RSS کے 100 سال پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک سدارامیا نے اس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا PM مودی کو پورے ملک کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ RSS نے جدوجہد آزادی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ RSS کے نظریے نے مہاتما گاندھی کا قتل کرنے کی ترغیب دی اور آزاد ہندوستان میں اس پر 3 بار پابندی لگائی گئی۔ انہوں نے سوال کیا، کیا وزیر اعظم نہیں جانتے کہ RSS نے سچے ہندو دھرم کو تنگ نظری میں بدل دیا ہے؟ اس تنظیم نے باہر کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری مانا اور کئی دہائیوں تک فرقہ وارانہ تشدد کو فروغ دیتی رہی۔ وزیر اعلیٰ سدارامیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کا ریکارڈ تشدد پھیلانے کا ہے اور یہ نوجوان ذہنوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ بالادستی کی سوچ لاکھوں لوگوں کو برابری سے محروم کرتی ہے اور آئین کے خلاف ہے۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک نے کہا یوم آزادی ان لوگوں کا احترام کرنے کا دن ہے جنہوں نے ہندوستان کو متحد کیا۔ ہماری آزادی ہر مذہب، ذات اور زبان کے لوگوں نے ترنگے نیچے مل کر جیتی۔ کوئی بھی تنظیم اس اتحاد سے بڑی اور آئین سے بالاتر نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ایک اہم رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس طرح کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔